میں بازار سے گھر آ رہی تھی جب میری نظر ایک روتے ہوئے بچے پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، تو جلدی سے اسے چاکلیٹ دے کر بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ کیونکہ میں بے اولاد تھی، وہ بچہ روتا تو میں اسے چاکلیٹ دے کر چپ کروا دیتی۔ ابھی اس بچے کو آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں مالا مال ہو گئی تھی، کیونکہ جب سے وہ آیا تھا ہر روز صبح فجر کے بعد ٹھنڈے چولہے کے نیچے پیسوں سے بھری پوٹلی رکھی ہوتی، میں امیر ہوتی جا رہی تھی اور اس بچے کو بھی چومتی رہتی، کیونکہ وہ کراماتی تھا۔ ایک دن مجھے تجسس ہوا کہ وہ پیسوں بھری پوٹلی وہاں کون رکھتا ہے۔ میں کمرے کے پیچھے چھپ گئی، لیکن جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ پیسے تو وہ بچہ۔ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی تھی۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ فاطمہ تم بانجھ ہو، اتنے مہنگے مہنگے علاجوں کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لو۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا نشتر تھے جو مجھے اندر تک چھلنی کر گئے تھے۔ میں آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میری عمر ہی کتنی تھی؟ فقط 21 سال۔ اس عمر میں اگر میں اپنے شوہر کو بانجھ ہونے کی خبر سنا دیتی تو کیا وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لیتا؟ میں پیدل گھر جا رہی تھی جب مجھے بھیڑ میں ایک 4 سالہ بچہ نظر آیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ عید آنے والی تھی، اس لیے بازاروں کا رش بہت بڑھ گیا تھا۔ ایسے میں کسی ماں کا لخت جگر اس سے جدا ہو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جانے وہ کیسی عورت ہوگی جس نے کپڑوں کی خریداری کو اپنے بچے پر فوقیت دی۔ اس بچے کے ارد گرد رش بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ ڈرا سہما ہوا روتا چلا جا رہا تھا۔ میں دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس بچے کو اس کی ماں مل جائے، مگر 2 گھنٹے ہو چکے تھے لیکن اس بچے کی ماں واپس نہیں آئی۔ اب لوگ اس بچے کو تھانے میں جمع کروا دینا چاہتے تھے، مگر اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ میں نے ایک دم چادر کے پیچھے منہ چھپا لیا اور آگے بڑھ کر بولی، او بیٹا تم یہاں ہو؟ وہاں ہسپتال میں تمہاری ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید میں اس بچے کی کوئی رشتہ دار ہوں، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ بچے نے جیسے ہی ماں کا لفظ سنا وہ میرے ساتھ چپک گیا اور میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ میں نے اس کو بیڈ پر بٹھایا، پھر پانی پلایا۔ وہ بچہ دودھ مانگ رہا تھا۔ میں جلدی سے کپ میں دودھ ڈال کر لے آئی تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر سارا دودھ گرا دیا اور بولا، فیڈر۔ میں اس بچے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یقیناً وہ بڑے لاڈوں میں پلا ہوا تھا۔ میں نے اس بچے کے لیے ٹی وی میں کارٹون لگائے اور بھاگ کر ساتھ والی دکان سے فیڈر لے آئی۔ وہ بچہ رو رو کر تھکا ہوا تھا، دودھ پیتے ہی سو گیا تھا۔ میں اس کے چہرے کے نازک سے نین نقش کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی سی ناک، پیارے سے ہونٹ اور گھنی پلکیں، نہ جانے آج کس عورت کی کوکھ اجڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنے شوہر احسن کو کال ملا لی اور کہا کہ جلدی گھر آؤ، ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ میرا شوہر مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا۔ ہم نے محبت کی شادی کی، اس لیے ہمارے درمیان بہت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ بچے کو دیکھ کر احسن کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا۔ احسن گھر لوٹے تو میں بولی، مبارک ہو احسن، آپ باپ بن گئے۔ اور میں ماں۔ احسن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ وہ بولے، سچ کہو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کتنے ماہ ہوئے ہیں؟ میں نے احسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بولے، یہ کون ہے؟ میں نے ساری روزات سنا دی تھی۔ میں بولی، احسن، بازار سے واپسی پر مجھے یہ بچہ نظر آیا، یہ اپنے گھر والوں سے کھو گیا تھا، میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ احسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بولے، فاطمہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم کس طرح کسی کے بچے کو یوں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی ہو؟ میں ابھی اس بچے کو تھانے لے کر جاتا ہوں، پولیس والے خود ہی اس کے والدین کو ڈھونڈ لیں گے۔ میں احسن کے قدموں میں گر پڑی اور بولی کہ خدا را آپ مجھ پر اتنا بڑا ستم مت کیجیے گا، اللہ نے بڑی مشکل سے میری گود بھری ہے، آپ اس کو مت اجاڑیے گا۔ احسن غصے سے بولے، فاطمہ تم کسی دوسرے کی خوشیاں خراب کر کے اپنی خوشیاں کیسے آباد کرو گی؟ اور ویسے بھی میں کسی کی اولاد کو پالنے کے حق میں نہیں ہوں، میں انتظار کروں گا، اللہ مجھے بھی خوشخبری سنائے گا۔ میں بولی، احسن میں نہیں جانتی کہ پولیس والے اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، پھر میں اپنے آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کر پاؤں گی۔
کیا آپ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں گے؟ احسن چپ کر گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ اٹھ کر رونے لگا تھا اور اپنی ماں کا نام لے کر چلانے لگا تھا۔ ماما آپ کدھر ہیں؟ ماما آپ کدھر ہیں؟ احسن غصے سے بولا۔ اب اس آفت کو خود سنبھالو، میں تو چلا۔ احسن زور سے دروازہ مار کر باہر نکل گئے تو وہ چھوٹا سا بچہ سہم گیا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، بیٹا رونے کی کیا بات ہے؟ آپ مجھے ماما کہہ لیا کرو۔ وہ غصے سے بولا، نہیں، آپ میری ماما نہیں ہیں، میری ماما کو بلائیں ابھی کی ابھی۔ بچہ پھر سے رونے لگا تھا۔ میں نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلا دیا تھا اور وہ چپ کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچہ پھر رونے لگا اور بولا، آنٹی پاؤں میں بہت درد ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے سے بچے کے پاؤں میں ہی بھلا درد کیوں ہونے لگا ہے۔ میں نے لوشن کے ساتھ اس کے پیروں کی مساج کی تو وہ پھر سے اونگنے لگا اور پھر ایک دم ہی اٹھ کر چلانے لگا، نہیں نہیں استاد جی مجھے ماریے گا نہیں۔ میں حیران تھی کہ وہ بار بار کیوں ڈر رہا ہے۔ میں بولی، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا، کاظم۔ میں مسکرا دی کہ چلو اپنے نام سے تو واقف ہے۔ پھر میں نے کاظم سے اس کے گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ پوچھا تو وہ بتانے میں ناکام رہا تھا۔ میں نے اسے بہلا پھسلا کر یہ سمجھا دیا کہ آج سے میں ہی تمہاری ماما ہوں۔ ماما لفظ سنتے ہی وہ بچہ پھر سے رونے لگا اور بولا، ماما کے بغیر اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے یاد آتی ہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ محض 4 برس کا تھا اور اپنے جذبات کو صحیح الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنے دل کا حال بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام گئے، احسن لوٹے تھے۔ کاظم احسن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور میرے پاس آ کر بولا، ماما اب یہ انکل پیسے دے کر آپ کو مارے گا، انکل کو کہیں وہ چلا جائے یہاں سے، مجھے ایسے انکل نہیں پسند۔ احسن بھی اس لڑکے کی باتیں سن چکا تھا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ کاظم میرے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ بولا، ماما آپ اس انکل کے پاس نہیں جائیں گی نا؟ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، نہیں جاتی۔ پھر میں نے کاظم کو دودھ دے کر سلا دیا تھا اور خود احسن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا موڈ خراب تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، احسن کیا بات ہے؟ پلیز اپنا غصہ تھوک دیجیے۔ احسن بولے، تم اس وقت میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے بہت غصہ ہے تم پر۔ لیکن میں ان کے سامنے سے نہ ہٹی اور ایک بار پھر سے انہیں منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں بولی، احسن ایک بار میری بات سن کر دیکھ لیں، ایک بار تمہیں سمجھ نہیں آتی میں نے کیا کہا ہے؟ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ احسن کے چلانے سے اچانک ہی کاظم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دوسرے کمرے سے اس کے رونے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں بھاگ کر اس کمرے میں گئی تو کاظم مجھ سے لپٹ گیا تھا اور بولا، ماما میں نے آپ کو کہا تھا نا اس انکل کے پاس مت جانا، وہ آپ کو مارے گا۔ وہ اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ اس کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ میں نے کاظم کو گلے لگا لیا تھا اور بولی، بیٹا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے انکل نے نہیں مارا، وہ برے نہیں ہیں، وہ تو تمہارے بابا ہیں، بس وہ مجھ سے تھوڑا سا ناراض ہیں، اسی لیے غصہ کر گئے تھے۔ وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، ماما بابا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کاظم کی شخصیت بڑی عجیب سی تھی، نہ جانے وہ اس قدر حساس کیوں تھا۔ میں نے اس کو پیار کر کے سلا دیا تھا اور پھر میں اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح اٹھ کر میں ناشتہ بنانے لگی تو چولہے کے پاس ایک پوٹلی پڑی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ پوٹلی کہاں سے آئی ہے۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ڈھیروں پیسے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پوٹلی اٹھا کر میں اپنے بیڈ روم کی جانب بھاگی تھی۔ احسن آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے وہ پوٹلی کر دی اور بولی، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ احسن نے منہ پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے ان کے سامنے آئی تو وہ مجھے گھورنے لگے تھے۔ پھر ان کی نظر پوٹلی پر پڑ گئی تو وہ بھی حیران ہو گئے تھے۔ بولے، یہ کیا ہے؟ میں بولی، یہ پوٹلی ہمارے چولہے کے پاس پڑی تھی۔ احسن نے پیسے دیکھے تو خوش ہو گئے۔ ہمارے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، پیسہ دیکھ کر ہم دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے احسن کو دے دیے اور کہا، یہ آپ کے ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، یہ تمہیں ملی ہے،
تو تم ہی ان پیسوں کو استعمال کرو گی۔ میں خوش ہو گئی۔ ان پیسوں سے میں کاظم کے لیے کپڑے اور کھلونے لے آئی تھی۔ میں نے کاظم سے پوچھا کہ تم اپنی ماما سے کیسے کھو گئے تھے؟ وہ ننھا سا بچہ تھا، رونے لگا اور بولا، ماما نے کہا تھا یہاں رک جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، مگر پھر وہ لوٹی ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے کیا، ماما کو ایک انکل بہت مارتے ہوتے ہیں۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، ان کو بچانے والا بھی کوئی ہوگا یا نہیں۔ وہ ڈر گیا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آپ کی ماما کو کوئی نہیں مارتا۔ پھر میں نے کاظم کو سکھایا کہ جب احسن گھر آئیں گے تو تم ان کو بابا کہہ کر پکارنا۔ کاظم خوش ہو گیا تھا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، شرارتیں بھی نہیں کرتا تھا، بس ڈرا ڈرا سا رہتا تھا، ہر وقت ہلکی سی آہٹ پر چونک پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر دی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بڑی جلدی مانوس ہو گیا تھا۔ میں نے محلے میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ میں نے اور احسن نے ایک بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ احسن کام سے آئے تو کاظم ان کے پاس جا کر بولا، بابا۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر کاظم کو دی تھی۔ وہ بولے، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ کاظم کھیلنے لگا تو میں احسن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، احسن، میں آج آپ کو ایک سچ بتانے جا رہی ہوں، جس کو سن کر آپ یہی دعا کریں گے کہ کاش یہ جھوٹ ہی ہو جائے، آپ کی ذات بکھر کر رہ جائے۔ احسن حیران ہو گئے اور بولے، ہاں فاطمہ، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی، احسن، میں اس دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی تھی تو ڈاکٹر نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تم بانجھ ہو۔ میں واپسی کے راستے پر روتی ہوئی آئی، تبھی مجھے یہ بچہ نظر آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری پیاسی ممتا کو تسکین پہنچانے کے لیے مجھے یہ بچہ دیا ہے۔ میں اتنے دن آپ سے یہ بات نہ کر سکی کیونکہ میں ہمت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ آپ سے محبت بھی تو بہت کرتی ہوں نا، یہی خوف تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں بھری جوانی میں طلاق کا داغ لگا کر کہاں جاؤں گی، اسی لیے میں یہ بات آپ سے چھپاتی رہی۔ مگر پھر میں نے کاظم کو دیکھا، وہ کتنا معصوم سا ہے نا۔ اس عمر میں تو ماں باپ کے بغیر رہنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ رہ رہا ہے۔ اکثر اپنی ماما کو یاد کر کے رو دیتا ہے، مگر پھر بہل جاتا ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، میں آپ کی جدائی نہیں سہ پاؤں گی، میں چاکلیٹ سے بہلوں گی بھی نہیں، مگر کیا کروں، یہ میری محبت ہی ہے جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ فاطمہ، محبت میں دھوکہ جائز نہیں ہے، تم احسن کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اسی لیے آج میں نے اپنا دل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ احسن حیرت زدہ سا رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں پانی سے لبریز تھیں، مگر پھر وہ مسکرا کر بولا، فاطمہ، تمہارے اسی سچ نے مجھے خرید لیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر دیکھو، اللہ نے کاظم کی صورت میں ہمیں بچہ تو دے دیا ہے نا، ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے بھلا؟ میں رونے لگی تھی۔ بے شک اللہ مجھ پر بڑا مہربان تھا۔ صبح ہوئی تو پھر سے ہمارے چولہے کے پاس پیسوں کی پوٹلی پڑی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ ہم راتوں رات امیر ہو گئے تھے، پیسہ ہی پیسہ تھا۔ کاظم بھی ہمارے ساتھ مانوس ہو گیا تھا اور احسن نے بھی اسے اپنا لیا تھا۔ میں احسن سے کہتی تھی کہ یہ سب کاظم کے نصیبوں سے ہمیں ملا ہے۔ پہلے تو بس اتنا تھا کہ عزت سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی تھی، مگر اب تو ہر چیز کی ریل پیل ہے۔ احسن مسکرا کر میری بات کی تائید کر دیتا تھے۔ ایک دن بولے، فاطمہ ایک بات کہوں؟ میں بولی، ضرور کہیں۔ تو وہ بولے، فاطمہ، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کاظم کے آتے ہی ہمارے گھر سب کچھ کیسے آ گیا؟ پیسوں کی پوٹلی کے پیچھے کون ہے جو ہم پر اس قدر مہربان ہو چکا ہے؟ میں بولی، احسن، آم کھاؤ، پیڑ مت گنو۔ ہم اللہ کا شکر کرنے کے بجائے یہ سب کیوں سوچیں؟ ہر چیز کے پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ احسن بولے،
فاطمہ، اس نے کسی نہ کسی کو تو وسیلہ بنایا ہی ہوگا نا۔ اللہ نے جس انسان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈالا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، بس میری اتنی سی خواہش ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور بولی، احسن، یہ سب مت سوچیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ میں نے احسن کو تو تسلی دے دی تھی، مگر میرا دل خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ واقعی یہ سب کون کر رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا؟ کوئی نہ کوئی رات کے وقت ہمارے گھر آتا ہی ہوگا نا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ راز جان کر ہی رہوں گی، اسی لیے میں کاظم کو سلا کر چائے بنانے چلی گئی تھی۔ چائے کے 2 کپ پی کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر میں اور احسن اپنے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر احسن بھی سو گئے تو میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں راز جاننا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنے پہر میں یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ میرے پاؤں سو گئے تھے، میں کبھی ایک پاؤں رکھتی تو دوسرا اٹھاتی تھی۔ میں جب تھک کر چور ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ اب بس لیٹ جاتی ہوں، تبھی مجھے کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے باہر صحن کی جانب دیکھا تو سیاہ چادر میں چھپا ایک وجود ہماری چولہے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے وہ پوٹلی چولہے کے پاس رکھ دی تھی، پھر اس وجود کے قدم کاظم کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ شاید آنے والا کاظم کو اغوا کرنے آیا ہو۔ میں نے احسن کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں بولی، جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ آئیں، کاظم کو خطرہ ہے۔ احسن بوکھلا گئے تھے، وہ بھی میرے پیچھے ہی آئے تھے۔ ہم دونوں دبے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے اور دروازے کے پاس جا کر رک گئے تھے۔ کاظم کی معصوم سی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ماما، میری نئی ماما بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یہاں آ کر مجھے بابا بھی مل گئے ہیں۔ اگر آپ سے ایک بات کہوں، مجھے آپ کی خوشبو نئی ماما سے نہیں آتی، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ جب آپ یاد آتی ہیں تو نہ دودھ پینے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی کھیلنے کو۔ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہیں ماما؟ آپ کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا نا۔ پھر بھیگی ہوئی نسوانی آواز گونجی تھی، میرے پیارے کاظم، ماں مجبور تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر چین سے رہتی ہوں؟ تمہاری یاد میرے کلیجے کو نچوڑ دیتی ہے۔ اچھا، اب تم آنکھیں بند کر کے سو جاؤ۔ تم اپنی نئی ماما کو ہرگز تنگ مت کرنا، میں کل پھر تم سے ملنے آؤں گی۔ کاظم شاید سو گیا تھا کیونکہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ عورت کاظم کو چوم کر باہر نکلی تو ہم میاں بیوی کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ احسن آگے بڑھے اور غصے سے بولے، یہ میرا گھر ہے، کوئی اسٹیج نہیں جس پر تم یہ ڈرامہ چلا رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم ہو کون اور یوں آدھی رات کو میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ عورت رونے لگی تھی اور پھر وہ بولی، میرا نام حسنہ ہے۔ نام سے تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میرا تعلق کن گلیوں سے ہے۔ میں ایک کوٹھی میں پیدا ہوئی تھی، باپ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، مگر اماں کہتی تھی کہ تیرا باپ بہت ہی نیک گھرانے سے تھا۔ وہ اماں کو بیاہ کر تو لے گیا تھا، مگر پھر زمانے والوں کے دباؤ میں آ کر اماں کو چھوڑ گیا۔ تب اماں کے پیٹ ہی میں تھی میں شاید اپنے باپ پر گئی تھی جو مجھے گناہ کی زندگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی ہو جائے جان دے دوں گی مگر گناہ نہیں کروں گی۔ اماں چپ کر گئی تھی۔ یوں ہی ہمارے کوٹھے پر ایک بہت بڑا رئیس آیا تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر دیکھتے ہی فدا ہو گیا تھا۔ اس نے میری بہت بڑی بولی لگائی، مگر میں نے نکاح کی شرط رکھ دی۔ وہ رئیس مجھے نکاح کر کے لے گیا، اور جب اسے علم ہوا کہ میں امید سے ہوں تو وہ مجھے پھر سے کوٹھے پر چھوڑ گیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں کام کرنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش تک یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ ایک اور حسنہ پیدا مت کرنا۔ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی، وہ بھی میری طرح رل جاتی۔ اور پھر جب میرے گھر کاظم پیدا ہوا
تو لگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہو گئی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سہل ہو گئی ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ مجھے بچے کی پرورش کے لیے اماں کا کہا ماننا پڑا تھا، اور جب میں نے پہلی بار اماں کی بات مانی تھی، اس رات لگا جیسے میں نے اپنے وجود کو دفن کر دیا ہو۔ کاظم بڑا ہوتا گیا تو میری مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ساری رقاصائیں ہنس ہنس کر کہتی تھیں کہ بڑا ہو کر یہ بھی وہی بنے گا جو یہاں کے لڑکے بنتے ہیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی تھی۔ کاظم میری جان ہے۔ پھر ہمارے کوٹھے کا ماحول بھی اچھا نہیں تھا۔ اس کا ننھا ذہن پریشان ہو گیا تھا۔ ہم جیسیوں پر تو تشدد بھی بہت ہوتا ہے۔ میرے کئی گاہک مجھے مارتے تھے تو کاظم میری نیلی آنکھیں اور سرخ رخسار دیکھ کر پہروں روتا رہتا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے میں اس دن اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیڑ میں چھوڑ آئی تھی۔ اس بھیڑ میں نے اپنے آدمی بھی چھوڑے ہوئے تھے جو مجھے یہ آ کر بتاتے کہ اسے اپنے ساتھ کون لے گیا ہے۔ میں ایک فاصلے سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی رو رہی تھی اور میرا بچہ بھی رو رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ میں نے تم لوگوں کی چھان بین کروائی تو مطمئن ہو گئی تھی، مگر جب یہ علم ہوا کہ تم لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو میں پیسوں کی پوٹلی چھوڑ جاتی تھی۔ پھر حسنہ میرے اور احسن کے قدموں میں گر کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، خدا را، میری اصلیت جاننے کے بعد میرے بچے کو گھر سے مت نکال دینا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نے تو آج تک اسے چھڑکا بھی نہیں ہے۔ میں نے حسنہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا اور بولی، حسنہ، تم یہی سمجھو کہ تمہاری کوکھ میں میری اولاد پلی ہے۔ کاظم میری جان ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ احسن بولے، حسنہ، اگر تم وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد پیسوں کی پوٹلی رکھ کر نہیں جاؤ گی تو کاظم ہمارا بیٹا بن کر ہی رہے گا۔ حسنہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور اجازت مانگی کہ وہ کاظم کے ساتھ آ کر کبھی کبھار مل لیا کرے گی۔ حسنہ چلی گئی تھی، مگر میرے آنسو ہی نہ تھمتے تھے۔ عورت کبھی کبھی مجبور ہو کر اپنی اولاد کو بھی خود سے دور کر لیتی ہے۔ میرا ایک مشورہ بے اولاد جوڑوں کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں۔ دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ کسی بے آسرا بچے کو والدین مل جاتے ہیں اور والدین کو اولاد۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔